میں وہ بندہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا انتہائی اہم ایجنٹ تھا۔ 26 سال تک وہ بندہ انتہائی خفیہ معلومات کسی نہ کسی طرح آگے بھارتی آرمی کے ایک جنرل کو پہنچاتا رہا، مگر پاکستان کی آرمی اور ISI نے آج تک نہ اس کو پکڑا اور نہ کچھ کہا۔ وہ بھارتی جاسوس پاکستان کے جنرل سے اتنا گھل مل گیا کہ کچھ باتیں اس کے کانوں میں انتہائی خفیہ پڑ جاتی اور وہ انہیں آگے پہنچا دیتا۔ بھارت میں اپنے فوج کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے 3-4 لوگوں کے گروپ سے اس کے خاص تعلقات تھے۔ 26 سال تک وہ یہی سب کچھ کرتا رہا۔ پاکستان میں ہی اس نے شادی کی اور اس کے بچے بھی یہیں پیدا ہوئے۔ لیکن وہ بھارتی جاسوس جس آرمی آفیسر اور جنرلز کو آگے انفارمیشن دیتا رہا، وہ لوگ بذات خود ISI کے ایجنٹ تھے جو بھارتی آرمی میں کرنل، جنرل اور میجر کے عہدوں پر فائز تھے۔ جب پہلی دفعہ اس دھوبی نے انفارمیشن دی تو بھارت کی فوج میں ISI کے ایجنٹ جو بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کو خبر دے ڈالی، مگر ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جب تک یہ بندہ ڈیوٹی پر ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا راز کھل چکا ہے، اور اسی طرح را کے منصوبے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں۔ اس طرح وہ جو انفارمیشن دیتا ISI کے ایجنٹ اس کو تبدیل کر کے آگے بھارتی آرمی کو دیتے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے پاکستانی میڈیا میں غداروں، سیاستدانوں میں غداروں پر پیسہ بہایا جاتا ہے تاکہ ISI اور آرمی کو بدنام کر کے قوم کی نظروں میں گرایا جا سکے، مگر اس منصوبے میں نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گے۔ سید احمد ارشاد ترمذی، جن کا تعلق ISI سے تھا، وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں۔ دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی اسکول کھول رکھے ہیں، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قواعد کے خلاف نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ خفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں، مثلاً ایئر لائنز کے دفاتر، ہوٹلوں، لینگویج سینٹرز، ایوان ہائے ثقافت و دوستی اور مراکز اطلاعات میں بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ میں اور میری ٹیم معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارتی ایمبیسی اسکول کے ایک خاتون ٹیچر وینا کی سرگرمیاں مشکوک لگیں اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مس وینا کا درس و تدریس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں، بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہیں۔ سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے کو بھارتی ایمبیسی کے اسکول میں داخل کروانے پر رضامند کر لیا۔ تمام پلان سمجھا کر ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیمی سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز اسکول میں آنا جانا شروع کر دیا اور جلد ہی مس وینا کے قریب ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہیلیوں کی صورت مارکیٹوں میں شاپنگ، پارکوں میں چہل قدمی اور سینما میں فلم دیکھنے جانے لگ گئیں۔ مس وینا اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کا سوچ رہی تھی، جبکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سیاد خود جال میں پھنس چکا ہے۔ ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینا کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو یہ ایک معمول کی بات ہے، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اٹیچی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہیں اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہیں کا ہے۔ ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان، جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔
مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود تھی۔ ہمارے ساتھ ہی مختلف روپ میں ہوٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی، یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی، تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسا کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوٹل کے سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارت